السلام علیکم، یا علی مدد۔ ہمارے چینل شیعہ بارہ بہتر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مجالس کی ویڈیوز مل سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین الرکع السجود بلندر صلوات۔ صلی علی محمد۔ دعا ہے اللہ مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو سلامت فرمائے۔ اللہ بانیان کے حاضرین و حاضرات کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ میرا مالک آخر سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے۔ موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے۔ قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے۔ سلطان زمان ولی العصر رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ حجت الاسلام والمسلمین آقا دو جہاں وارث زمانہ یوسف دوراں سرکار ولی العصر کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہ صلی علی محمد۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے؟ بسم اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے ایک ایسی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے جس میں خدا کسی مسلمان مومن سے مخاطب نہیں، خدا مخاطب ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے۔ دونوں رشتے میں باپ بیٹا ہیں، لیکن اللہ کے رشتے میں دونوں نبی ہیں۔ ایک خلیل اللہ ہے، ایک ذبیح اللہ ہے۔ خدا دونوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا ان طہر بیتی، تم دونوں میرے گھر کو پاک رکھو۔ ابراہیم اور اسماعیل سے کہہ رہا ہے اے ابراہیم و اسماعیل، تم دونوں نے میرے گھر کو پاک کرنا ہے۔ بیتی میرے گھر کو، گھر اللہ کا ہے، پاک رکھنا ذمہ داری حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی ہے۔ میں پھر جملہ دہرانے لگا ہوں، لفظ اللہ کے قرآن میں یہ ہے میرے گھر کو پاک رکھو۔ گھر اللہ کا تھا، ذمہ داری ابراہیم اور اسماعیل کی تھی۔ بیت اللہ میں اور اہل بیت میں یہی فرق ہے۔ جب بیت اللہ کا لفظ آیا تو خدا نے کہا تم میرے گھر کو پاک رکھو۔ جب اہل بیت کا لفظ آیا خدا نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت کو میں پاک رکھوں گا۔ گھر ابراہیم پاک رکھے، 14 کو توحید پاک رکھے۔ اللہ کا گھر اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، 14 اتنے پاک ہے جتنی توحید میں طاقت۔ بسم اللہ۔ اے ابراہیم اور اسماعیل، بسم اللہ۔ یا علی جی ٹھیک۔ اے ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کو پاک رکھو۔ کس لیے پاک رکھنا ہے؟ جب میں وجہ بتاؤں گا چہروں کی رونق سے اندازہ ہو جائے گا کہاں کہاں عقیدہ وصول ہوا۔ اے ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کو پاک رکھو۔ کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ ہائے ہائے،
खुदा ने इब्राहिम और इस्माइल से कहा पाक रखना है तुमने मेरे घर को, क्योंकि यहाँ किसी ने तवाफ करना है और यहाँ किसी ने एतकाफ करना है। मैं किसी गांव में नहीं, किसी जंगल में नहीं, आज़ादारी का मरकज है मंदरावाला, दो अलमों के दरमियान खड़ा हूँ। वीडियो कैमरे की मौजूदगी में सरकार अब्बास के अलम को जामन बना के हरफों पे पहरे ना दूं, मैं अपनी जुबान कटवाऊं, मैं अपनी गर्दन कटवाऊं, आयत कुरान में ना हो। खुदा ने कहा मेरे घर में किसी ने एतकाफ करना है, इब्राहिम इस्माइल मेरे घर को पाक रखो। मेरे घर में किसी ने एतकाफ करना है, मेरे घर में किसी ने एतकाफ करना है। एतकाफ का कम से कम दुरानिया 3 दिन होता है, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन होता है। मर्जी के मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछो अल्लाह के घर के अंदर बैठा कौन है, अल्लाह के घर के अंदर रुका कौन है। खुदा ने किसके रुकने को एतकाफ कहा है? नबियों की सफ में देखा मुझे कोई नजर नहीं आया, एक बैठी हुई मां नजर आई है, एक बेटा नजर आया है। मां फातिमा बिनते असद है, बेटा हैदर करार है। औरत एतकाफ मस्जिद में नहीं बैठती, घर में बैठती है। खुदा ने फातिमा को घर में बिठा के बताया ये अल्लाह का घर भी है, अली का घर है। मेरे घर में मेरे घर में एतकाफ हुआ। किया किसने? अली की अम्मा ने। बीबी कितने दिन बैठी अल्लाह के घर में? बोलेंगे तो सही ना जी मेरे साथ। 3 दिन। 13 रजब को आई, 14 रजब बीबी काबा में रही, 15 रजब बीबी काबा में रही, 16 रजब की सुबह अली की अम्मा अली को लेके अली के घर से बाहर आई। जिसका अकीदा इजाजत है वो बंदा पहली सफ में रहे, जिसके अकीदे का वजू ठीक है। 13 रजब को बीबी आई थी, 16 रजब को बीबी गई है। 3 दिन 3 रातें बीबी उसी घर में मेहमान बन के बैठी रही। 3 दिन अली की अम्मा उसी घर में बैठी रही। मैं उस बंदे के हाथ पे बैयत करूंगा, अपनी बाकी जितनी जिंदगी है, जितनी सांसें हैं, मैं उस बंदे की नौकरी करूंगा। मैंने जिंदगी में कभी मिंबर पे ये नहीं कहा कि कोई मुझे साबित करे तो मजहब छोड़ दूंगा, क्योंकि जो काम मैं कर ही नहीं सकता वो मैं कहता ही नहीं हूं। इसलिए कि बाप छोड़ना आसान है, अली छोड़ना मुश्किल है। अली छोड़ा नहीं जा सकता, अली छोड़ने का नाम नहीं। हाँ, मैं उस बंदे की नौकरी करूंगा जब मुझे किसी किताब से साबित करे। इन 3 दिन 3 रातों में एक दिन भी अबू तालिब अपनी ज़ौजा को ढूंढने निकले हो, रसूल अपनी चची को ढूंढने निकले हो, अबू तालिब भी घर में रहे, रसूल भी घर में रहे। आखिर आप क्या समझते हैं क्या मक्के वालों ने जनाब फातिमा बिनते असद को दीवार के करीब जाते नहीं देखा? मक्के वालों ने जाते भी देखा था, दीवार को फटते भी देखा था, बीबी को अंदर रुकते भी देखा था, दीवार को मिलते भी देखा था। मक्के वाले दौड़ के अबू तालिब के दरवाजे पे आए, आके कहते रईस मक्का मतवल्ली काबा, तेरी सौजा उस घर के करीब गई है, दीवार फट गई है, तेरी बीवी घर के अंदर चली गई है, दीवार मिल गई है। अबू तालिब तुझे परेशानी नहीं हुई? अबू तालिब ने दरवाजा बंद करके कहा मैं परेशान किस बात पे हूं? या बुलाने वाला जाने या जाने वाली जाने, या मेजबान जाने या मेहमान जाने। हजरत अबू तालिब अपने घर में रुके रहे। मक्का वाले परेशान हो गए, कोई दिन को जाता, कोई रात को जाता, कोई दिन को चक्कर काटता, कोई रात को चक्कर काटता। 14 रजब गुजर गई, 15 रजब गुजर गई, 16 रजब की सुबह आई। मक्के के लोगों ने अल्लाह के दरवाजे पे आके घिराव किया। इन्होंने कहा खुदा के दरवाजे का ताला तोड़ते हैं, देखते हैं वो बीबी कहां है। इन्होंने अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी, अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी। इधर तौहीद का दरवाजे पे दस्तक हुई। खुदा ने कहा अली की मां उठ, मेरे घर का दरवाजा खोल। बीबी ने कहा घर तेरा है, दरवाजा मैं क्यों खोलूं? खुदा ने कहा पहली बार मेरे बंदों ने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी है, दरवाजा खोल। इन्हें अली दिखा ताकि मैं बंदों को बताऊं जब अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी जाए अंदर से जली नहीं आता, अंदर से अली आता। बाजू बुलंद करके नारा हैदरी। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु। जब भी अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी अंदर से जली नहीं, अंदर से अली आता। मांगते हम अल्लाह से हैं, जिस हाथ से देता है उसे अली कहते हैं।
اللہ اور بندوں کے وسیلے کو علی کہتے ہیں. اس لیے ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں. بیماریاں بھی تین ہیں، علاج بھی تین ہیں. روح بیمار ہوتی ہے شرک سے، کفر سے، نفاق سے. اللہ نے علاج بھی تین رکھے. لا الہ الا اللہ پڑھو، شرک دور. محمد رسول اللہ پڑھو، کفر دور. منافقت ابھی بھی ہے. اب علی ولی اللہ پڑھ تاکہ منافقت دور ہو سکے. اس لیے کہ لا الہ کا پڑھنے والا علی کا دشمن ہو سکتا ہے، محمد اور رسول اللہ پڑھنے والا علی سے بغض رکھ سکتا ہے، لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا. بندہ پڑھے علی ولی اللہ، نہ توحید کا دشمن ہو سکتا ہے نہ رسول کا دشمن ہو سکتا. بسم اللہ بسم اللہ. یا رسول اللہ. جو صاحبان ہے حکم ہو گیا ہے بھائیوں کا، تو میں بڑی جلدی وہ سرکار ابو الفضل عباس کا خطبہ انہوں نے حکم دیا ہے. مکمل خطبہ تو نہیں، پہلی 2 سطریں سرکار کی پڑھوں اور سعید اور سلام بادشاہ کی دہلیز میں ہو. پہنچے ہیں حسین مکہ. اللہ کا گھر علی کا گھر ہے. اللہ وہ عبادت قبول ہی نہیں کرتا جو علی کے بغیر کی جائے. جہاں جہاں ہلکی چہرے کی رونق گرمی کی وجہ سے خراب ہے تو میں دعا کرتا ہوں میرا مولا تمہیں قیامت کی گرمی سے بچا کے رکھے. اور اگر فضائل علی یا ولایت علی کی وجہ سے چہرے کی رونق خراب ہو رہی ہے تو پھر میری دعا ہے کہ قبر میں بھی یہی چہرہ علی کے سامنے آ جائے. مجھے بادشاہ علی کی عزت کی قسم ہے، علی چھوڑ کے بندہ مصلی پہ جائے مصلی لعنت کرتا ہے. علی چھوڑ کے بندہ قرآن پڑھے قرآن لعنت کرتا ہے. علی چھوڑ کے بندہ حج پہ جائے کعبہ لعنت کرتا ہے. علی چھوڑ کے بندہ نبی کے قریب جائے رسول اللہ. مکہ میں حسین، میرے بادشاہ حسین نے مکہ میں این حج کے موقع پہ حسین نے مکہ چھوڑا. مولوی نے تاریخ میں لکھا حسین نے اس سال حج نہیں پڑھا، جھوٹ لکھا مورخ نے. میں پھر جملہ کہنے لگا، مورخ نے لکھا اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا. لکھنا یہ چاہیے تھا اس سال حاجیوں کا حج نہیں ہوا. جس بندے نے تائید کر لی ہے، میں 12ویں کی بارگاہ میں درخواست گزار ہوں، میرے مالک انہوں نے تیرے دادے کے حق میں ہاتھ اٹھایا ہے، ان کا یہ ہاتھ تیرے مقدمے بطور گواہ کے درج ہو. جو بندہ پریشان ہے وہ مجھ سے اپنی مرضی کا وقت لے لے، مجھے اپنی مرضی کی جگہ بتائے. تیری دی ہوئی جگہ پہ نہ ہو تو میری ولادت میں فرق ہے، تیری دی ہوئے مسند پہ نہ ہو تو پھر میرے تخم میں فرق ہے. مجھے علی ولی اللہ کی قسم ہے، مرضی کے مولوی سے قرآن کی حاشیے میں لکھوا کے دو. جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا تھا کیا ان کا حج ہوا تھا؟ کہتے نہیں ہوا تھا. اب میرا سوال ہے کیوں نہیں ہوا تھا؟ کہتے اس لیے کہ اس حج میں حسین نہیں تھا. اس حج میں حسین نہیں تھا. مندرہ والا کا غدیری مجمع میرا ساتھ دے تو میں مولوی کی جھونپڑی کو آگ لگاؤں. اور جس حج سے بیٹا چلا جائے حج نہیں ہوتا، نماز سے باپ چلا جائے. سارے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو غدیری نعرہ حیدری. بادشاہ حسین عزت
والی ہے۔ وہ کون سا نجف ہوتا ہے جہاں علی نہیں ہوتا؟ علی کے بغیر تو کوئی بھی نجف اچھا نہیں لگتا۔ نجف ہوتا ہی علی کی وجہ سے ہے، کعبہ ہے تو علی کی وجہ سے، عبادتیں ہیں تو علی کی وجہ سے۔ نا 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 مولوی کے چکر میں نہ آنا، مولوی کسی اور چکر میں ہے۔ صرف اور صرف ولایت علی سینو، ولایت علی سینو، کچھ بھی نہیں ہے جی، کچھ بھی نہیں۔ علی کے بغیر ہو سکتا ہے جی نماز تو ہو جاتی ہے، علی کے بغیر عبادت تو ہو جاتی۔ اتنا پنڈال ایک لمحے کے لیے منصف بن جائے، ایک لمحے کے لیے مجھے ایک سوال کا جواب دے، کسی مشکل بحث میں نہیں جاتے۔ مجھے صرف اتنا بتاؤ، مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو مستحب کی تعریف کیا ہے اور واجب کی تعریف کیا ہے، ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے جی۔ اب بھی دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کرتے ہیں، کوئی مشکل بحث نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی حوالہ نہیں۔ مستحب ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے اجر میں زیادتی ہو، چھوڑنے سے عذاب نہ ہو۔ مستحب کرنے سے نیکیاں بڑھتی ہیں، عذاب نہیں آتا۔ واجب وہ عمل ہے جس کے چھوڑنے سے عذاب آتا ہے۔ پھر مندرہ والا میں جس بندے کا تعلق کسی بندے کے ساتھ ہے، وہ تعلق کی بنیاد پہ بے شک چپ رہے۔ جس کا علی کے ساتھ ہلکا سا بھی تعلق ہے، وہ بندہ بول کے گواہی دے۔ آج مولوی کہتا ہے علی واجب نہیں ہے۔ اگر علی واجب نہیں، غدیر پہ حارث میں عذاب کیوں آیا تھا؟ حارث پہ عذاب کس لیے آیا؟ صرف ولایت علی کے انکار کی وجہ سے۔ اور کھڑا وہ کہا تھا نبی کے پہلو میں، اللہ نے وہیں پہ پتھر بھیج دیا، جبکہ خدا نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا۔ خدا نے حارث کے سر پہ پتھر مار کے بتایا وہ لا الہ کا دشمن تھا، یہ علی ولی اللہ کا تھا۔ جرم چاہو، جب چاہو، جس وقت چاہو، جتنی علم کلام کی شرطیں ہیں وہ ہم ساری مانیں۔ مناظرہ، مباہلہ، مکالمہ، مقاتلہ۔ تو مجھے حجت کے منکر کی معافی قرآن سے دکھا۔ لڑائی کیوں، جھگڑا کیوں، گالی کیوں، گولی کیوں؟ گالی وہاں ہوتی ہے جہاں دلیل نہ ہو۔ اچھا، سے ثابت کر۔ میں دو علموں کے درمیان کھڑا ہوں، زندگی مانگی ہی علی سے وکالت کے لیے ہے۔ میں اس سانس پہ لعنت کرتا ہوں جس سانس میں علی نہ ہو۔
میں اس زندگی کو دوزخ سمجھتا ہوں جس میں علی نہ ہو. مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، خدا ہر منکر معاف کر سکتا ہے، خدا حجت کا منکر معاف نہیں کرتا. پہلے منکر سے لے کے غدیر میں آخری منکر تک اور آج کے منکر ولایت علی تک جتنے منکروں کا انجام کہو گے میں قرآن سے دکھانے کے لیے تیار ہوں. سب سے پہلا ابلیس تھا جس نے حجت کا انکار کیا تھا. اس کے پاس 5 دن کی نمازیں نہیں، اس کے پاس 10 سال کی نمازیں نہیں، اس کے پاس 50 سال کی نمازیں نہیں. حیات القلوب علامہ مدلسی علیہ رحمہ 6.5 لاکھ سال کی عبادت، 50 ہزار سال کے سجدے، عبادتوں کی گٹھڑیاں، نمازوں کے ٹوکرے، اور اس نے حجت کا انکار کر دیا. خدا نے کہا تیرے پاس نمازیں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 6.5 لاکھ سال کی. خدا نے کہا ساری کی ساری لعنت میں بدل گئی ہے، ساری کی ساری لعنت میں بدل گئی ہے. خدا نے ساری نمازیں لعنت میں تبدیل کر دی. خدا نے اپنے گھر سے کہا فخرج لعنت الی یوم الدین، تو نکل جب تجھ پر قیامت تک مسلسل لعنت رہے گی. اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے انکار کیا تھا حجت کا. آؤ اللہ کی بارگاہ میں جا کے پوچھیں میرے مالک تو رمضان کے مہینے میں ہمیں تو معاف کر دیتا ہے، تو لیلۃ القدر میں ہمارے گناہ تو سن لیتا ہے، لیکن تو نے ابلیس کا ایک جرم معاف کیوں نہیں کیا؟ خدا نے کہا اس لیے معاف نہیں کیا کہ حجت بھی پہلی تھی، منکر بھی پہلا تھا. حجت بھی پہلی تھی، منکر بھی پہلا تھا. اگر اسے معاف کر دیتا کل کو بڑے بڑے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جاتے کہ اسے بھی معاف کیا تھا، ہمیں بھی معاف کر دے. میں اسے لعنتی بنا کے بتا رہا ہوں، جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ. اس در کے گداؤں پہ یہ خاص کرم ہے، ہم لوگ گنہگار ہیں، غدار نہیں ہیں. بادشاہ حسین نے کہا عباس کعبے کی چھت پہ آ. کعبے کی چھت پہ آ کے عباس خطبہ دے. سخی عباس سے پہلے بھی 2 ہستیاں کعبے کی چھت پہ آئی تھیں. ایک خود حضرت بلال آئے تھے، اور آج تک مولوی نے جھوٹ بولا ہے بلال توتلا تھا، بلال کے لہجے میں لکنت تھی، اس لیے صحابی اعتراض کرتے تھے. عقل تسلیم کرتی ہے جس کی دہلیز کی خاک چاٹنے سے گونگے کو شفا مل جائے. چلے جا، آج تو اپنی مرضی کا گونگا لے کے آ. میں امام رضا کے صحن میں لے کے جاؤں، میں نجف میں علی کی زری پہ لے کے جاؤں، میں کربلا میں حسین کی زری پہ لے کے جاؤں، جن کی زریوں پہ آدمی گونگا بول کے آتا ہے. اتنی دیر بلال نے بطول کی دہلیز پہ سجدہ کیا ہو اور بطول نے اسے خیرات میں زبان بھی عطا نہ کی ہو. بلال کے لہجے میں لکنت نہیں تھی. مجھے علی ولی اللہ کی قسم، بلال کا جرم لہجے میں لکنت نہیں، علی کی ولایت. صرف جرم یہ تھا، اس کی اذان میں علی تھا. بندوں نے نبی سے کہا اسے کہے اذان سے علی نکال. رسول نے کہا کہہ کے دیکھو. انہوں نے کہا بلال اذان سے علی نکال. رسول کی دہلیز پہ آگے بلال رکا. بلال نے کہا مالک یہ علی کے بغیر اذان سننا چاہتے ہیں. رسول نے منہ آسمان کی جگہ پروردگار تیرا کیا فیصلہ ہے؟ آواز خدا یہ کہتے ہیں علی نکال. انہیں کیا علی نکالیں؟ یہ علی کے بغیر سورج نکال کے دکھائے. سورج تو طلوع ہی علی کی وجہ سے ہوتا ہے. بلال کے لہجے میں لکنت بلال کا جرم نہیں، بلال کی اذان میں علی ولی اللہ تھا. بلال ولایت علی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. بلال نے سینے پہ پتھر رکھوائے علی کی وجہ سے. اس نے کہا میں علی نہیں چھوڑوں گا.
مجھے علی نے تو بتایا ہے کہ محمد رسول ہے، مجھے محمد نے تو بتایا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور پھر یہ تو سنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت بلال کو فتح مکہ کے وقت رسول نے خانہ کعبہ کی چھت پہ بھیجا تھا کہ جا بلال جا کے کعبے کی چھت پہ اذان دے. بلال کعبے کی چھت پہ آیا اور کعبہ علی کا گھر ہے، علی کے گھر کی چھت پہ ہی علی کا مؤذن سکتا تھا. بلال کعبے کی چھت پہ آیا، بلال نے کعبے کی چھت پہ آ کے دائیں بائیں اوپر نیچے ڈھونڈنا شروع کیا. رسول کی آواز آئی، بلال کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ بلال دیکھ رہا، یا رسول اللہ زمین پہ اذان دیتا تھا، چہرہ کعبے کی طرف کرتا تھا، بھیج تو نے کعبے کی چھت پہ دیا ہے، اب مجھے بتا مجھے چہرہ کدھر کرنا ہے، مجھے رخ کدھر کرنا ہے؟ میں دو علموں کے درمیان کھڑا ہوں، میں گردن کٹوا کے مندرہ والا چوک میں پھینک کے چلا جاؤں اگر جملے کتابوں میں نہ لکھے ہو. رسول کی آواز آئی، بلال پریشان کیوں ہوتا ہے؟ مجمع میں ڈھونڈ علی کہاں ہے، مجمع میں تلاش کر علی کہاں ہے، جدھر علی ہے ادھر اپنا چہرہ کر لے. صحابہ نے آ کے کہا، یا رسول اللہ چہرہ علی کی طرف کیوں کروایا؟ رسول کی آواز آئی، یا علی انت مثل الکعبہ، اے علی تو میری امت میں کعبے کی مثال ہے. کتنا بدبخت ہے وہ نمازی جس کی نماز ہے کعبہ ہے. اے علی تو میری امت میں کعبہ. سخی عباس آئے کعبہ کی چھت پہ، کعبہ کی چھت پہ آ کے عباس نے یوں حاجیوں کا ہجوم دیکھا. حسین دور مسند میں بیٹھے تھے، حاجی طواف میں تھے، عباس کعبہ کی چھت پہ تھے. اگر یہ ماتمی یہ جوان مجھے اجازت دے تو میں منظر تبدیل کرتا ہوں. حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے، کعبہ غازی کو دیکھ رہا تھا، غازی حسین کو دیکھ رہا. جس کی جدھر عبادت ہو رہی تھی وہ ادھر عبادت کر رہا. حضرت عباس نے یوں حاجیوں کا ہجوم دیکھا. عباس کا خطبہ آج بھی تاریخ میں حضرت عباس کی آواز ہے، الحمدللہ الذی شرف ھذا بیتہ بقدوم ابی. تعریف اس اللہ کی، کیا کہنے، تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. تھوڑی قدر بڑھاؤ تو میں سخی کا خطبہ پڑھوں. جملے میری خطابت کے تو نہیں جس کے علم کے نیچے بیٹھ کے اولاد مانگتے ہو. وہ عباس بول رہے ہیں تعریف اس اللہ کی جس نے اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے اس گھر کو عزت دی. من کان بیت العام سے اصبح قبلۃ، یہ صرف گھر تھا اسے قبلہ ہم نے کیا ہے، یہ صرف گھر تھا اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. جملے حضرت عباس کے نہ ہو پوری زندگی یہ نوکر ممبر پہ آنا چھوڑ دے. حضرت عباس نے یوں ہزاروں حاجیوں کے ہجوم کو دیکھا. عباس نے مسکرا کہا، ایھا الکافرۃ والفاجرہ، او کافرو او فاجرو، اوے کافرو اوے فاجرو، اوے کافرو اوے فاجرو. مجمع چپ ہو گیا. جملے میرے نہیں، سخی عباس ان سے کہہ رہا، او کافرو او فاجرو. مولا کن سے کہہ رہا ہے؟ مولا یہ تو حاجی ہیں، مولا یہ تو نمازی ہیں، مولا یہ تو گھر سے غسل کر کے آئے ہیں. عباس کہا میں نے کعبے کی چھت میں کھڑے ہو کے انہیں کافر کہہ کے بتا دیا ہے. جن کے دین سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہو کے کھڑا ہوتا ہے، وہ اللہ کے گھر میں بھی کافر ہو کے آتا ہے. جملہ کہنے کے بعد عباس کہا تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے حسین کو حج سے روکا، اگر وہ چاہے کعبہ اوڑھ کے حسین کے قدموں میں آ جائے. اتنا کہنا تھا کعبے کی دیواریں ہلی، حسین نے مسند چھوڑی. حسین نے کعبے کی دیوار میں روک، تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں. اتنا جملہ کہنا تھا کعبے کی آواز آئی، حسین والا. عباس سے کہ خطبہ روک، اگر یہ بولتا رہا باپ نے ایک دیوار پھاڑی تھی، یہ چاروں دیواریں پھاڑ. یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا. یہ صرف گھر تھا، اسے سجدے کے قابل ہم نے کیا. یہ بدہات کبھی بھی زندگی میں علی سے دھوکہ نہ کرنا. کائنات کا اول مظلوم ہے حسین کا بابا. زندگی میں بامظفر شاہ جی انشاءاللہ 15-16 محرم عشرہ کی مجالس میں بشرط زندگی و صحت آپ کا سلام نصیب ہوا تو نوکری ہوگی. علی ولی اللہ کا واسطہ. زمانہ بڑا مشکل آ گیا ہے، دنیا تم سے ہر صورت میں علی چھین رہی ہے.
تنہا ہو جانا، گھر دے دینا، بچے مروا لینا، علی نہ چھوڑنا۔ دنیا اولاد سے علی لینا چاہتی تھی، اس علی ولی اللہ کو بچاتی بچاتی بیٹی شام کے بازار تک چلی گئی۔ آج بندے ہم سے پوچھتے ہیں کہ علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے؟ تیرے جگر میں طاقت ہے میں تجھے حوالے لکھواؤں؟ اگر تیرے جگر میں طاقت ہے تو پیدا شیعہ ماں کے گھر ہوا ہے تو میں تجھے حوالے لکھواتا ہوں، تو اپنے ذہن میں حوالے محفوظ کر لیا۔ میں تجھے بتاؤں علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے؟ حسن کے کفن پہ لکھا ہے، حسین کے کرتے پہ لکھا ہے، اکبر کے جگر پہ لکھا ہے، عباس کے بازوؤں پہ لکھا ہے، قاسم کی لاش کے ٹکڑوں پہ لکھا ہے، اصغر کے سوکے ہوئے حلق پہ لکھا ہے، حسین کی پیشانی پہ لکھا ہے۔ کوئی سید ہو مجھے معاف کر دینا، تجھے شوق ہے علی ولی اللہ پوچھنے کا؟ ہاں میں تجھے بتاؤں، سکینہ کے رخساروں پہ لکھا ہے، زینب کی کلائیوں پہ لکھا ہے، سجاد کی کمر پہ لکھا ہے، ہر سیدزادی کے سر پہ لکھا ہے۔ تو شیعہ گھر میں پیدا ہوا، تجھے میں بتاؤں بغداد کے پل پہ پڑے ہوئے جنازے پہ لکھا ہے، قوم کی پہاڑیوں میں رونے والی سیدزادی کے برقعے پہ لکھا ہے۔ جنگلوں میں چلی گئی محمد کی بیٹیاں، بابے کی ولایت نہیں چھوڑی، دادے کی ولایت نہیں چھوڑی، رو رو کے کہتی رہی بابا شام کے بازار میں تیری ولایت کے دشمنوں نے ہمیں گھیر لیا۔ اچھا میں مصائب شروع کرنے سے پہلے ایک سوال کروں، اگر اس کا تم جواب دے لو تو اسی پہ مصائب ہے۔ صرف یہ ہاتھ باندھ کے میں واقعہ نہیں پڑھوں گا، میں غیر سید ہوں، میں روایت بھی نہیں پڑھوں گا، صرف میں سوال پڑھوں گا۔ گھوڑے سے مرد کا اترنا مشکل ہے یا اونٹ سے عورت کا گرنا مشکل ہے؟ بڑا امیر بندہ ہے جس نے ماتم نہیں کیا، پیدا شیعہ کے گھر میں ہوا، اس نے ماتم نہیں کیا۔ اب تو مجھ سے سننا چاہتا ہے تو میں سنا دوں، رکھ میرے سر پہ قرآن، غازی ایک بار گھوڑے کی زین سے گرا ہے، علی کی بیٹی ہر موڑ پہ اونٹ سے گری ہے، رو رو کے کہتی رہی ہے او سجاد، او ان سے کہ اونٹوں کو آہستہ چلائیں، او میرے ہاتھ گردن کے پیچھے۔ سادات و غیر سادات سے معافی مانگ، ایک ایسا بازار آیا ہے جس میں پھر علی کی بیٹی چلی نہیں۔ میں جتنا محتاط ہو سکوں گا اتنا اللہ اکبر، بادشاہ عشق قبول کرے، جتنا میں چھپا سکوں گا اتنا چھپاؤں گا، کوشش کرنا مجھے بات کھولنی نہ پڑے۔ مظفر شاہ جی ایک ایسا موڑ آیا ہے جہاں پہ پھر بی بی چل نہیں سکی، گزری ہے چل کے نہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ماتم کر لیں، مجھے جملہ نہ پڑھنا پڑے۔ میں نے کہا بی بی گزر گئی ہے بازار سے لیکن چل کے نہیں گزری، بی بی ایسے گئی ہے جیسے اکبر کی لاش پہ حسین گئے تھے، رو کے کہتی ہے سجاد بھیڑ زیادہ ہو گئی ہے، سجاد رش زیادہ ہو گیا ہے، سجاد مجھ سے کھڑے ہو کے چلا نہیں جا رہا۔ بیٹھ کے چلی علی کی بیٹی، کیسا چلی، کیسے گئی بازار، کیسے گئی دربار۔ میں زندگی میں جتنی دیر مجھے ممبر پہ ہو گئی میں نے کوشش کی ہے نہ بازار پڑھوں نہ دربار پڑھوں۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہوں، ذاکرین پڑھتے ہیں، کوئی کہتا اتنے گھنٹے کھڑی رہی، کوئی کہتا اتنے گھنٹے کھڑی رہی۔ شیعہ قوم کے ماتم کے لیے یہی صرف کافی ہے، کون کھڑی رہی؟ ایک لمحہ بھی کھڑی رہی تو غازی کی مرشد زادی، ایک سیکنڈ بھی کھڑی رہی تو حسین کی بہن۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ کتنا کھڑی رہی، بس کتابیں کہتی ہیں پہنچ گئی زندان میں۔ جب ملاؤں نے کہا نا میں قید آزاد کرتا ہوں، مولا سجاد دربار میں کھڑے تھے، یہ بغیرت دیکھا تھا حسین کا بیٹا میں تیری قید آزاد کرنے لگا ہوں۔ سجاد نے ٹھنڈی آہ بھری، اس نے دیکھ کے کہا میں نے تجھے رہائی کی خبر سنائی، تجھے خوشی نہیں ہوئی؟ سجاد رو کے کہتے مجھے بتا میں جاؤں کہاں؟
رہائی کی خبر اسے اچھی لگتی ہے جسے دروازے پہ کوئی لینے آیا ہو. نہ تو نے میرا اکبر چھوڑا, نہ تو نے میرا غازی چھوڑا. مجھے بتا میں کہاں جاؤں. یہ کمینہ دے کہتا ہے حسین کا بیٹا مدینے. سجاد رو کہتے کون سے مدینے؟ جہاں میرا بابا ہوتا تھا, جہاں میرا چچا عباس ہوتا تھا. تو نے میرا مدینہ میرے رہنے کے قابل چھوڑا نہیں. اس نے کہا جہاں بھی جانا ہے لیکن شام چھوڑ دے. اب میں پورا ڈر ڈر کے جملہ پڑھوں گا لیکن جو معافی ماتم کر سکتے ہو. مولا سجاد روئے رو کے کہنے لگے تو نے مانگی تھی ہم سے بیعت, ہم نے کی نہیں. تو نے ہمارا گھر اجاڑا, آج تو مجھے کہہ رہا شام چھوڑ. جب ہم نے تیرا مطالبہ ماننا ہی نہیں تو ہماری قیدیں کیوں آزاد کرتا ہے؟ کس لیے تو قیدیں آزاد کرتا ہے؟ یہ میرے دونوں ہاتھ ہیں علم عباس پہ. یہ کمینہ دے کہتا حسین کا قیدی بیٹا میں تجھے سچ بتاؤں میں تیری قیدیں خوف کی وجہ سے آزاد کر رہا ہوں. سجاد رو کہتے تجھے کس بات کا ڈر ہے؟ تو نے محمد کی شکل والا میرا بھائی مارا تجھے ڈر نہ لگا؟ تو نے رسول کا بیٹا زین سے گرایا تجھے ڈر نہ لگا؟ تو نے غازی کے بازو کٹوائے تجھے ڈر نہ لگا؟ تو نے سورہ کوثر کا چہرہ زخمی کیا تجھے ڈر نہ لگا؟ تو نے یاسین کی کڑیاں باندھی تجھے ڈر نہ لگا؟ آج تجھے ڈر کس بات کا لگ گیا ہے؟ یہ بغیرت دیکھا جسے قبرستان میں دفنا کے آیا ہے نا, اس کے رونے کی آواز آج بھی آ رہی ہے. آج بھی میرے محل میں تیری سکینہ کے رونے کی آوازیں آتی ہیں. کبھی اس کونے میں روتی ہے, کبھی اس کونے میں روتی ہے. رو رو کے کبھی کھول دے رسیاں, اوے کھول ان کی بیڑیاں. مجھے ڈر لگ گیا ہے کہیں میرے اوپر عذاب نہ آ جائے. سجاد تیری بہن سکینہ کے رونے کی آوازیں مجھے سونے نہیں دیتی. میں ذہنی طور پہ مفلوج ہو گیا ہوں. مجھے ڈر ہے اس خوف سے میں مر جاؤں گا. سجاد تو شام چھوڑ. مولا سجاد نے کہا فیصلہ میں نے نہیں کرنا, فیصلہ اس نے کرنا ہے جو زندان میں ہے. اس نے کہا تو بیٹا نہیں؟ مولا سجاد نے رو کے کہا میں بیٹا ہو کے وارث نہیں, وہ بہن ہو کے وارث ہے. کیونکہ وہ ہے شریکت الحسین, اس کی ہے کربلا میں حصے داری. میں حجت ہوں, فیصلہ میں نہیں, فیصلہ ماں کرے گی. چلتے چلتے زندان میں آئے, ریت کے مسلح پہ تھی علی کی نمازی بیٹی. ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتا ماں یزید قیدیں آزاد کر رہا ہے. سجدے سے سر اٹھا کے کہتی اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئی ہیں جو ماتم کرنے کے لیے آئے ہو. بس یہی روایت پڑھوں ممبر چھوڑوں, شام کی عورتیں تھک گئیں. مولا سجاد کی آواز ہے, وہ کمینہ کہتا ہے سکینہ کے رونے کی آوازیں آتی. بی بی رو کہتی پھر سجاد ایسے نہیں, میں حسن کی بہن ہوں, میرے بھائی نے اس کے باپ سے شرطیں منوائی تھی, تو اس سے منوا تاکہ تاریخ لکھے کہ ہم فاتح ہو کے شام سے گئے. مولا سجاد کو بی بی نے شرطیں بتائیں. بادشاہ زندان سے دربار میں آئے, کمینہ تخت پہ آیا. مولا سجاد کہتے ہیں ہماری ماں کہتی ہے شرطیں ہیں. اس نے کہا بتا. مولا سجاد نے کہا پہلی شرط ہمیں شہداء کے سر واپس چاہیے. اس نے کہا میں نے محفوظ کیے ہیں, میں دے دوں گا. مولا سجاد کی آواز ہے دوسری شرط ہے 3 اونٹ سواری کے لیے چاہیے. میں نے 3 اونٹ کہا. کسی بندے نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ سجاد 3 لے کے آیا تھا. مولا سجاد کی آواز ہے 3 اونٹ دے دے. اس نے کہا میں دیتا ہوں. مولا سجاد کی آواز ہے تیسری شرط ہے جزلم کا بیٹا بشیر مہاری چاہیے. اس نے کہا وہ بھی دے دوں گا. مولا سجاد نے کہا اگلی شرط ہے ہمیں شام میں ایک مکان خالی کروا کے دے. یہ کمینہ دیکھتا جب تم نے رہنا ہی نہیں تو نے مکان کرنا کیا ہے؟ سجاد رو کہتا ہماری صف ماری گئی, ہمارے رونے کسی نے نہیں دیا. ایک مکان خالی کروا. میری ماں نے بھائی کی مجلس کروانی ہے, میری ماں نے بھائی کی غربت پڑھنی ہے. شام کی عورتوں کو کہے اس مکان میں اکٹھی ہو کے آئے. میری ماں بتائے باغی نہیں نمازی مارا گیا ہے. یہ جملہ کہنے کے بعد سجاد کی آنکھوں کا لہو تیز ہوا. یہ کمینہ تاک سے اٹھا. اسے کہا شرطیں ختم ہو گئی. سجاد کی آواز آئی ایک شرط ابھی باقی ہے. میں یہ ہاتھ باندھ کے سیدوں سے معافی مانگتا ہوں, معافی دینے کے بعد مجھ سے جملہ سننا. اسے کہا جب میں نے اتنی مان لی میں وہ بھی مان لوں گا. سجاد کی داڑھی لہو سے بھر گئی. سجاد رو کہتے آخری شرط ہے خیموں کا لٹا ہوا مال واپس آئیے. یہ کمینہ دیکھ رہا یہ شرط نہیں مانی جا سکتی. 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا ہے زینب
طیب کا خیمہ جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا. سجاد نے پا کر کے سر پہ ہاتھ رکھا, روکے گا کچھ اور دے نہ دے, میری ماں کی چادر مجھے واپس کر, میری ماں کا برقع مجھے واپس کر. یہ کمینہ دیکھدا کیا کرے گا؟ سجاد روکدا سیدھا کربلا جاؤں گا, عباس کی قبر پہ رکھوں گا, رکھ کے کہوں گا اٹھ غازی, جس برقعے کا تو ضامن تھا میں وہ چادر شام سے بچا کے لے آ.